الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان چل رہا تھا اور اس میں توحید اور شرک کے موضوع کے بعد ہم نے مسئلہ تقدیر کا انتخاب کیا تھا، اور اس پروگرام میں اولاً ہماری کوشش یہی ہے کہ ان تمام عقائد پر تھوڑا تھوڑا کلام کر لیا جائے کہ جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں، کہ ان میں تھوڑی سی خرابی یا تو ہمیں کفر میں مبتلا کرے گی یا بدعتی بنا دے گی، یا ہم بدعتی بن جائیں گے۔ اس لیے مسئلہ تقدیر کا انتخاب کیا اور انشاءاللہ عقائد کا بیان چلتے ہی رہے گا۔ مسئلہ تقدیر کا آج انشاءاللہ یہ آخری پروگرام ہوگا۔ اس میں ابھی تک جو ہم بیان کر چکے ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کے پیدا ہونے سے کئی ہزار سال پہلے قلم کے ذریعے لوح محفوظ پر ہماری پوری تقدیر کو لکھوا دیا۔ یہ کہہ لیں کہ بہت سی چیزیں لکھوا کر انہیں مقرر کر دیا کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، لیکن جو کچھ لکھوایا اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو ایسا ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے اور ہمیں اس میں کوئی قدرت و اختیار بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے فیصلہ کرنا چاہا وہ مقرر کر دیا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو لکھوا تو دی گئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہی تھا کہ بندوں کو جب دنیا میں بھیجا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، تو انہیں ان معاملات میں قدرت و اختیار دیا جائے گا۔ لہٰذا جو گناہ، ثواب، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی کے مسائل ہیں، اس میں ہم خود مختار ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمیں کوئی اختیار نہیں، اس میں مجبور محض ہیں۔ جیسا اللہ کا فیصلہ ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ لہذا ہدایت و گمراہی کے علاوہ مسائل میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم ہے۔ ہاں، کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کر کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملے گا، تو کوشش کس چیز کی رہی۔ یہ تو پہلے ہی ہم نے آپ کو وضاحت کر دی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے دکھائی اور اللہ نے کوشش کا حکم دیا، لہذا ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ لیکن جو ہدایت اور گمراہی کے مسائل ہیں، اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مجبور نہیں کر دیا، لہٰذا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی چوری میں نے اس لیے کی ہے، ڈاکہ میں نے اس لیے ڈالا ہے کہ اللہ نے پہلے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ نے لکھوایا ضرور ہے، لیکن وہ حکمن نہیں ہے کہ ایسا لکھو اور یہ ایسا کرے، ہم پہ مسلط نہیں کر دیا گیا، نافذ نہیں کر دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے ذریعے جانا۔ ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، اس کو لکھ دیا چوری کرے گا۔ ایک شخص کو اس ٹائم نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، لکھ دیا یہ نماز پڑھے گا۔ تو جو کچھ ہم اپنے قدرت و اختیار سے کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے ذریعے ہماری پیدائش سے پہلے ہی جان لیا اور اسے وہاں پر لکھوا دیا۔ لہٰذا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی جب اللہ نے لکھوا دیا تو میں اب میری گرفت کیوں۔ یہ گناہ تو اللہ نے پہلے ہی لکھوا دیا تھا، یہ جاہلانہ خیال ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ آپ اپنی قدرت و اختیار سے کوئی غلط کام کرتے ہیں، اپنے قدرت و اختیار سے نیک عمل کو اختیار کرتے ہیں، اس پر پھر اجر و ثواب ملتا ہے، یا گناہ ہے تو سزا ملتی ہے۔ ایک کویسچن جو آخر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کیا لوح محفوظ کے لکھے ہوئے میں تبدیلی ممکن ہے، تو شرعی مسئلہ یہی ہے، علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ یہاں تک علماء متکلمین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی بھی لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کے خلاف دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دعا سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا جیسے کہ ہم نے آپ کو مسلم کی حدیث سنائی تھی، حدیث نمبر 4788، اس میں نبی کریم کا فرمان موجود ہے کہ جفت بہل اقلام و جرت بہل مقادیر، کہ جو کچھ معاملات ہیں ان کے سلسلے میں قلم خشک ہو چکے ہیں، انہیں لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے۔ خشک ہونے کا مطلب یہ کہ اب دوبارہ وہ تر ہو کے کوئی نہیں لکھے گا، ختم، جو ہو گیا۔ اور وہ جرت بہل مقادیر، اور اسی کے ساتھ تقدیریں جاری ہو چکی ہیں، لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ الگ الگ آیات ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ لوح محفوظ کا لکھا ہوا اب بالکل تبدیل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2065 ہے، کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء،
کہ تقدیر کو رد نہیں کرتی مگر دعا، ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر کو زیادہ نہیں کرتی مگر نیکی، یعنی اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ اور تقدیر قضا، یعنی قضا سے مراد وہی تقدیر ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اسے دعا کے علاوہ کوئی چیز رد نہیں کرتی، یعنی لوٹاتی نہیں ہے۔ تو اس سے تبادل ذہنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دعا کریں گے تو تقدیر کا لکھا ہوا بدل جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی۔ مثلا اللہ نے 60 سال لکھی ہے تو اگر وہ نیک عمل کرے گا تو 70 سال بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی لکھے ہوئے میں تبدیلی تو ہو گئی۔ تو اس کا جواب جاننے کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ فقہا نے فرمایا، علماء متکلمین فرماتے ہیں کہ تقدیر کی یا جو کچھ اللہ نے لکھوایا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قضائے مبرم کہلاتی ہے، ایک قضائے معلق کہلاتی ہے۔ ایک تیسری قسم بھی بنائی ہے لیکن یہ دو بڑی ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں، ایک قضائے مبرم اور ایک قضائے معلق۔ قضائے مبرم کہتے ہیں جس کو پختہ کر دیا گیا ہو۔ تو ایک تو قضا ایسی ہے، یعنی قضا مینز اللہ کا فیصلہ جو ہمارے لیے، اسی کو آپ تقدیر بھی کہتے ہیں، اسی کو نصیب، اسی کو قسمت بھی آپ کہتے ہیں۔ ایک تو ایسا ہے جو پختہ ہے، پختہ کا مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور ایک کہلاتی ہے قضائے معلق۔ معلق مانے لٹکی ہوئی، یعنی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو جو کچھ لوح محفوظ میں لکھوایا گیا ہے وہ قضائے مبرم ہے، اور جو صحف ملائکہ میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا 15 شعبان کو فرشتوں کو صحائف دے دیے جاتے ہیں کہ اس پورے سال میں کس کس کو کیا کیا رزق ملے گا اور کون کون مرے گا، یہ صحیفے دے دیے جاتے ہیں۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے یہ بھی تو اللہ کا ایک فیصلہ ہی ہے، اور یہ قضائے معلق کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں آپشنز لکھے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ شخص دوا استعمال کرے گا بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو مر جائے گا، دو لکھے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ اس میں معلق ہو گئی، ایک چیز پختہ نہیں کی گئی ہے، گویا کہ لٹکی ہوئی چیز یا ادھر یا ادھر، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ دوا استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ لوح محفوظ میں لکھوایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جو یہ حدیث پاک ہے، ترمذی کی جو حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ قضائے معلق کے بارے میں ہے، یعنی جو اب سرکار نے فرمایا کہ دعا قضا کو، یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو قضائے معلق یعنی فرشتوں کے صحائف میں دو اللہ تعالیٰ نے آپشنز رکھے ہیں، ان میں سے ایک کو ہٹا کر، یعنی دعا کی برکت سے انسان دوسرے والی چیز تک پہنچ سکتا ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس سے بچ جائے گا۔ مثال کے طور پر کہ اگر یہ بزرگ دعا کر دیں گے تو یہ شفا یاب ہو جائے گا، ورنہ مر جائے گا۔ اب بزرگ نے دعا فرما دی تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو گویا کہ جو لوح اس میں قضائے معلق میں یا فرشتوں کے صحیفے میں ایک چیز لکھی تھی وہ تو رد ہو گئی نا، تو اس کو بیان فرمایا۔ لیکن لوح محفوظ میں لکھا ہوگا کہ فلاں وقت میں اس بیمار شخص کے لیے ایک بزرگ دعا کریں گے تو یہ اس سخت بیماری سے نجات پا جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ وہاں ایک چیز لکھی ہوگی، یہاں دو، تو یہاں جو دو لکھی ہیں ان میں سے ایک چیز رد ہو جاتی ہے، اس کو سرکار نے فرمایا ایسا ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور۔ مثلا 60 سال کی عمر ہے، نیکی سے 60 سال ہی رہے گی، مقدار میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو وہ بڑی طویل محسوس ہوگی کہ مثلا اتنی اللہ تعالیٰ اس کو فراوانی چیزوں کی عطا فرمائے گا، ٹینشن سے بچائے گا، کثرت مصروفیات سے بچائے گا، کہ اس کو وہ 60 سال ہی بہت زیادہ لگیں گے، اور جو تفکرات میں ہوتا ہے اس کو کتنی ہی طویل عمر دے دی جائے اس سے بڑی مختصر سی محسوس ہوتی ہے۔ یا تو یہ مطلب ہے، اور یا وہی ہے کہ صحف ملائکہ کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ اگر یہ نیکی نہیں کرے گا تو 50 سال عمر ہے، نیکی کرے گا تو 60 سال عمر ہے، دو چیزیں لکھی ہیں۔ اب اگر نیکی کر لی اس نے تو پہلے والی چیز رد، نہیں کی تو یہ رد، لیکن وہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر وہ نہیں کرنا ہوگا تو وہاں لکھا ہوگا یہ نیکی نہیں کرے گا، عمر 50 سال رہے گی، اور اگر کرنی تھی اسی قسمت میں ہے تو اللہ نے وہاں پہ لکھوایا کہ یہ نیکی کرے گا اور اس کی عمر 60 سال ہوگی۔ تو وہاں والے لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس پر علماء متفق ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک اور جہت سے ذرا اس کو دیکھ لیجئے کہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھوایا، ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں دو پہلو ہیں، ایک میں انسان مجبور محض ہے اور